یہ نہ جاننے کی وجہ ہے کہ ایک ایک لڑکی دھوکہ دینے کے لیے بھی کئی کئی نکاح کرتی پھرتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ اصول اور ضابطے کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اگر کسی عورت نے جا کر خلا کا دعویٰ کر دیا، اب ہوتا یہ ہے کہ لائن ملائی جاتی ہے اور وکیل سے، وکیل ریڈر سے، باقیوں سے میل ملاپ کر کے وہ جو اصل وارث ہے یعنی خاوند ہے اس کو اطلاع ہی نہیں دی جاتی۔ وہ قاصد سے بات کر لی جاتی ہے اور اس کو پیسے دے جاتے ہیں اور وہ عدالت میں رپورٹ کر دیتا ہے کہ جناب میں گیا تھا، تالا لگا ہوا تھا، جاتے جوتے نہیں ہیں، پیسے جو لے لیے۔ دوسری مرتبہ وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑا گیا لیکن میں نے وہاں جناب جو آپ کا آرڈر تھا وہ چسپاں کر کے آ گیا، اور اس کے بعد اس کی جناب ایک دو دفعہ کاروائی کی کاغذی اور طلاق دے دی۔ اب اس پر بحث ہے۔ اسلام میں تو قاضی سخت شرائط کے بعد طلاق دے گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ عورت کا خاوند گم ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہے، وہ عدالت میں یعنی اسلامی عدالت میں اس نے رٹ کی کہ پتہ نہیں میرے خاوند کا کہاں ہے، تو امام صاحب کا تو قول مشہور ہے کہ 90 سال انتظار کرے، صاحبان کا قول یہ 4.5 سال، اور اب حال پوزیشن یہ ہے کہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو 6 مہینے کافی ہے۔ آپ کے پاس میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے اور طاقت ہے، تو آپ اس عورت کو اس کے مرد کو تلاش کریں، ملتا ہے ٹھیک ہے، کہاں گیا کہاں نہیں گیا یہ حکومت تلاش کرے، اس کے بعد نہیں ملتی پھر اس کو رپورٹ دی جاتی ہے، پھر عدالت جو ہے قاضی فیصلہ کرے گا، تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ طلاق دے دی اس نے، دوسری جگہ خاتون نے نکاح کر لیا، پہلا خاوند آ گیا، پہلا خاوند چھٹی کرے، اگر صحیح طریقے سے فیصلہ ہوا ہے تو ایک مستقل سلسلہ ہے۔ فقہ ایک علم ہے، فقہ جو ہے یوں سمجھو اسلامی قوانین کا اسی طریقے سے جس طرح وکلاء کچہری میں مختلف سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے اور اس پر بحث ہے، پھر یہ تخصص ہوتا ہے، تخصص فی الفقہ جس کو آپ مفتی کہتے ہیں، تو پھر جا کر بات بنتی ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے جو چاہے اپنی مرضی کرتا رہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم دے سکتے ہو اگر کوئی مجبوری ہے تو۔ دیکھو نا، اب جان پر کسی نے جناب اعلیٰ سینے پر پاؤں رکھا ہوا ہے، بندوق تانی ہوئی ہے، دے طلاق، تو وہ تو ظاہر ہے طلاق دے گا، جان تو اس کو پیاری ہے۔ اس کو دستور کے مطابق اگر طلاق دے دی ہے کچھ کپڑے دے دے۔ کپڑے کیا ہے جی؟ مالی استطاعت کے مطابق، اگر اس کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہے اس کے مطابق دے گا، درمیانی ہے درمیانے دے گا، بہت کمزور ہے کمزوری کے حساب سے دے گا۔ اسی طریقے سے جو نان نفقہ ہے، یعنی ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی نان نفقہ، یہ بھی طاقت کے مطابق ہے۔ اگر وہ کروڑوں پتی ہے اور تو بچی کو اس حساب سے خرچہ دے گا نا۔ یہ جو بعضوں کو ہیضہ چڑھ جاتا ہے کہ خود کروڑ پتی ہوتی ہیں اور بچی جس سے رشتہ ہوا ہے یا خاندان ہے وہ بھی ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہے، اور جب خرچے ورچے دینے کی بات آتی پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یہ سارا غلط ہے۔ اور اگر وہ غریب ہے تو اس کے مطابق ہوگا، جس کو حق مہر مثلی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا، پھر اختلاف ہو گیا، طلاق ہوگی، تو اب آدھا مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور
وہ مہر مثلی ہوگا جو اس کے خاندان میں چل رہا ہے، جیسے اس خاتون کی پھپھو ہے، خالہ ہے جس کا حق مار، ویسے اس کو بھی دینا پڑے گا۔ ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اس لیے امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، امام عدل و حریت سیدنا و مولانا مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، علموا نساءکم سورۃ النساء وبعدہ سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء سکھاؤ، اس لیے کہ ان میں خواتین کے مسائل کا ذکر ہے زیادہ تر۔ اب جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی اپنے حقوق کا زیادہ تر پتہ نہیں، اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ فرنگی قوانین کے مطابق ہے، وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ تو ہوتا نہیں، وہ بعد میں جب ہوش آتا ہے تو سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے۔ اگلی آیت جی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، قریب بھی نہیں گئے، مہر مقرر کر چکی ہے، یہ جو رجسٹرڈ ہے نکاح کا اس میں لکھا ہوا ہے حق مہر مؤجل غیر مؤجل، یعنی جلدی ادا کرنا ہے تو وہ حق مہر دے دے گا، وہ رشتہ داروں کو، ورثاء کو، وہ اس بچی تک پہنچا دیں گے، ذرا وہ بھی احتیاط سے اکثر کھا جاتے ہیں۔ ایسے دور آ گیا ہے، میں تو پریشان ہوں، حیران ہوں، نہ خوشی میں لوٹ مار چھوڑتے ہیں، نہ غمی میں۔ یعنی یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک کا مر گیا بھائی تو اس نے بھتیجوں سے کہا کہ وہ خانے وال کا مولوی بلانا ہے جو 50,000 فیس لیتا ہے، وہ تیرا بھائی مرا ہوا ہے اور 50 دیگیں پکانی ہیں۔ آپ یقین کریں زمینیں پلج کرا کے رکھتے ہیں اور دیگیں پکاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں۔ جائز ناجائز کی تو بحث ہی علیحدہ ہے، وہ طاقت کے مطابق، اور لوگ بولتے ہیں کہ جب میری ماں مری تھی میں نے تو آپ کو جناب چکن کھلایا تھا اور تم مجھے چاول کھلا رہے ہو، تم جانو تمہارے لوگ جانے، مجھے نواب ہوٹل پہ لے جاؤ، مجھے تو چکن کھلاؤ۔ مذاق بنا لیا بھائی، مرگ کو بھی مذاق بنا لیا، موت کو بھی مذاق بنا لیا۔ یار کھاتے پیتا کون نہیں ہے جو نہیں کھاتا پیتا؟ یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں۔ ہاں جی، مہر مقرر کر چکا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ آدھا مہر دینا پڑے گا، اور اگر عورتیں چاہیں تو اپنا مہر معاف کر سکتی ہیں، اور اگر مرد چاہیں وہ بھی پورے کا پورا مہر دے سکتے ہیں، یعنی آدھے کی بجائے پورا دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو عورتیں چاہیں، یہ بعض اوقات جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے، ورنہ کون مہر کو پوچھتا ہے؟ یا مہر جو بڑے لوگوں میں زمینوں میں بہت زیادہ تعداد میں زمینیں لکھی جاتی ہیں، ملیں لکھی جاتی ہیں، کاریں لکھی جاتی ہیں، کروڑوں اربوں کے حساب سے حق مہر لکھا جاتا ہے، وہاں پھر ان کے دنگے فساد جلدی پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ جھگڑے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سارے کا سارا غلط ہے، اس کا بھی طریقہ کار مقرر ہے۔ یہاں یہ بھی بات کر دوں، جو بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں 32 روپے حق مہر ہے، یہ ہے پاگل ہے، زمانے کے پاگل دیکھے تھے یہ بھی دیکھنے پڑ گئے۔ اور بھائی 32 روپے تو اس وقت تھے، وہ دراہم و دینار تھے، اب ان کی قیمت اس دور میں لگاؤ نا بھائی۔ اس وقت سونا سستا تھا، ٹھیک ہے جی، اس وقت چاندی سستی تھی، دراہم دنانیر تھے، ان کی قیمت اب لگاؤ تو کم سے کم 20,000 روپیہ جا کے بنتی ہے کم سے کم، اور یہ 32 روپے حق مہر شرعی، واہ!
ایسے لوگ ہی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سمجھدار جو نکاح خواہ ہے وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں، نہیں یہ حق مار غلط ہے، صحیح صحیح لکھاؤ۔ اور پھر معافی، اب یہ ایک طریقہ واردات ہے جی۔ ابتدائی زندگی کے نئے بیاہتا جوڑا، زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں اس میں جو پیچھے ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے بڑی ہستیاں وہ بیٹے کو کہتے ہیں ذرا قابو ہو جا بھائی، پھر وقت نہیں ملے گا، بڑی چاہت ہے، یہ بیگم سے لکھوا لے حق مار کی معافی۔ وہ باقاعدہ لکھوا لیتے ہیں، چاہت میں وہ لکھ دیتی ہے، وہ زمین وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے گئے۔ پھر جب رپھڑ پڑتا ہے تو پھر وہ کاغذ اٹھا کر دکھا دیتے ہیں کہ تم نے تو جناب معاف کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کر